اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ادھر سے ہے یہ کتنا نو ہے آپ بتائیں؟ لکھو نو اعراب لکھو. اس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد باپ دادا آباء و اجداد کے سلوک بالانبیاء کا بیان. سلوک بالانبیاء کا بیان یعنی تکذیب و قتل. مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات ابتدا سے ماشاءاللہ بڑے چلے آئے. ان کے باپ دادا بھی نبیوں کی تکذیب بھی کرتے تھے, ان کو قتل بھی کرتے. کل میں نے شعر سنائے تھے نا, یہود کی کہانی قرآن کی زبانی. یہ اب سے نہیں, یہ باپ دادا سے ایسے چلے آ رہے ہیں. انبیاء کی کیا کی تکذیب اور قتل, یہ دو سلوک کیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات. وَقَفَّيْنَا اور متواتر بھیجے ہم نے, پے در پے متواتر. جانتے متواتر ایک دوسرے کے پیچھے. یہ بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 نبی آئے ایک دوسرے کے پیچھے, اور ایک دوسرے کے پیچھے ہم نے بھیجے بعد موسیٰ علیہ السلام کے رسول. بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور دیے ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو معجزات, دلائل معجزات ایک ہی چیز ہے. اور مدد کی ہم نے اس کی ساتھ روح پاک کے. روح پاک سے مراد کون ہے جی؟ جبریل. دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی بہت مخالف ہو گئے تھے. پھر وہ بادشاہ تھا, وہ بھی یہودی تھا, اس وقت بھی کہا کہ دیکھو یہ عیسیٰ جو ہے نا, یہ تورات کی تحریف کر رہا ہے, تورات کے احکام بدل رہا ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مستقل رسول تھے, ان کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. تو انجیل نے تورات کے بعض احکام جو منسوخ کر دیے نا, اس پہ وہ ان کو غصہ آیا. تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ساتھ رکھتے, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھتے مدد کے لیے. سارے مخالف ہو گئے. آخر نتیجہ وہی نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لے گئے. یہ سمجھی بات؟ یہ مدد کی ہم نے اس کی ساتھ روح پاک جبریل. آفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ, یہ زجر لکھو, توبیخ زجر. یہ حمزہ جو ہے نا, یہ استفہام انکاری کے لیے ہے, اور انکار برائے توبیخ ہے. انکار برائے زجر کے لیے. کیا پس ہرگاہ کہ آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کے کہ نہ چاہتے تھے ان احکاموں کو جی تمہارے. کوئی شریعت کے احکام جو ہیں نا, وہ ہماری خواہشات کے خلاف نہیں ہوتے. انسانوں کی خواہشات کے موافق ہو جائیں گا. احکام شریعت انسانی خواہشات کو تو پامال کر دیتے ہیں, رگڑ دیتے ہیں.
تو اللہ کے رسول ایسے احکام لائے جو تمہاری خواہشات نفسانی کے کیا دے خلاف، تو تم نے نہ مانا، تکبر کیا۔ یہ کیا پس ہرگاہ کہ آیا تمہارے پاس رسول ایسے احکام لے کے کہ نہ چاہتے تھے ان کو تمہارے نفس، تو استکبرتم، تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، سرکشی کی۔ ففریقاً کذبتم، یہ نتیجہ استکبار کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض انبیاء کی تکذیب کی تو نے، اور بعض انبیاء کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو یہ دو چیزیں آ گئی نا میں نے پہلے، ففریقاً، پس ایک گروہ کی تو نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ یہ تقتلون بابا مضارع ہے، اس کو کہتے ہیں حکایت حال ماضیہ۔ یہ مضارع بمانے ماضی استمراری کے کیا جاتا ہے، یہ مضارع بمانے ماضی استمراری، قتل کرتے تھے یا اب قتل کرتے ہو، اس کو حکایت حال ماضیہ کہا جاتا ہے۔ زمانے ماضی کی حکایت ایسے کرنی جیسے ابھی کام ہو رہا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تتمہ نو رابع، چوتھا نو ختم ہو گیا، اب اس کا تتمہ ہے، تتمہ نو رابع، تتمہ نو رابع۔ میرے محترم، ہم دیہات میں جاتے ہیں نا اور توحید بیان کرتے ہیں ان کے سامنے، تو جو بوڑھے بوڑھے آدمی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ ہم پکے پیر کے مرید ہیں۔ کیا؟ پکے پیر کے مرید ہیں۔ تم وہابیوں کی بات ہمارے دل میں اثر نہیں کرے، اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان بوڑھوں کے اندر کم محنت کرو، ان کے بچوں کو پکڑا کرو۔ کیا؟ نوجوانوں کے دماغ صاف ہوتے ہیں ان کو پکڑا کرو۔ جب بچے مواحد بن جائیں گے تو اپنے باپ دادے بوڑھوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، محنت بچوں سے کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، وہ بھی چند نوجوان تھے پہلی ایمان لائے، چھوکرے ایمان۔ تو بوڑھے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم پکے پیر کے مرید ہیں، وہابیوں کی باتیں ہمارے دل میں اثر نہیں۔ تو یہی بات انہوں نے کی کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، تمہاری باتیں اثر نہیں کرتی، یہی بات بیان ہوئی۔ تتمہ نو رابع، وقالوا، اور کہا انہوں نے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ غلف معنی غلاف میں ہے، غلف کا لغوی معنی کیا ہے؟ غلاف میں جو چیز ہو محفوظ نہیں ہوتی۔ غلف کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو جو غلاف میں محفوظ ہو، اور کہتے ہیں دل ہمارے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محفوظ نہیں ملعون ہیں، محفوظ نہیں کیا ہے؟ ملعون ہے، خدا کی لعنت ہے ان کے اوپر، اس لیے بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا بل لعنہم اللہ، یہ تتمہ ہے نو رابع کا، بلکہ لعنت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بس و کفروں کے فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ قلیلا ما یؤمنون کی دو ترکیبیں ہیں، ایک تو ہے قلیلا کو حال بنا دو، پھر معنی ہوگا یؤمنون قلیلا، ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں، قلیلا حال مقدم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو مفعول مطلق بناؤ، حال کی بجائے کیا بناؤ؟ پھر ترکیب یوں ہوگی یؤمنون ایمانا قلیلا، ایمان لاتے ہیں ایمان تھوڑا، پہلے کیا تھا؟ خود تھوڑے ہیں، اب کیا ہے؟ ایمان تھوڑا لاتے ہیں، سب شریعتوں کو نہیں مانتے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مانتے تھے، حضور کی شریعت مانتے تھے، تو تھوڑا ہی مان رہا ہے نا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ کتواں نو ہے بتائیے؟ نو خامس کو، پانچواں نو،
اس میں موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بخاتم الانبیاء کا بیان، نوع خامس میں موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بخاتم الانبیاء کا بیان۔ ان کے باپ دادا نے پہلے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ سلوک، تکذیب و قتل۔ اب یہ جو ہے نا، یہ چھوٹے میاں، وہ تو بڑے میاں تھے، یہ کیا ہیں؟ چھوٹے میاں۔ ان کا سلوک کیا حضرت کے ساتھ؟ مثال مشہور نہیں، بڑے میاں چھوٹے میاں۔ لاہوری مرزائیوں کا ایک رسالہ ہے، لاہوری مرزائی، انہوں نے رسالہ لکھا تھا اس وقت جب مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا اور اس کا بیٹا خلیفہ ہوا۔ کل میں نے بتایا نا بشیر الدین محمود، تو لاہوریوں نے رسالے میں لکھا کہ ہمارے بڑے حضرت صاحب تو کبھی کبھی زنا کرتے تھے، یعنی جیسے چٹنی چکھ لیتے ہیں نا حلوے کے بعد، تو بڑے حضرت صاحب چٹنی کے طریقے پہ زنا کرتے تھے۔ لیکن تعجب ہے چھوٹے میاں پہ، سبحان اللہ، یہ تو ہر وقت زنا ہی زنا کرتا رہتا ہے۔ وہ نبی، یہ نبی کا بیٹا۔ ہاں، بڑے حضرت تو کبھی کبھی زنا کرتے تھے، چکھ لیا کرتے چٹنی کی طرح۔ اور حیرانگی ہے بشیر الدین محمود ہر وقت زنا کرتا ہے۔ ای خانہ ہما خراب است، ای خانہ ہما باپ دادے سے خبیث خانہ۔ انگریز کے ایجنٹ خود کہتا ہے میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اچھا جی، یہ کیا لکھا ہے؟ موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بخاتم الانبیاء کا بیان۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، صداقت قرآن، اور جب کہ آ گئی ان کے پاس کتاب قرآن اللہ کی طرف سے، اور ہے بھی یہ تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے ساتھ ہیں۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ، اس بات رسالت، اس بات رسالت کی دلیل نقلی، حالانکہ تھے وہ یہودی اس سے پہلے طلب فتح کی کرتے تھے اوپر کافروں کے۔ یستفتحون کا معنی طلب فتح کی کرتے تھے اوپر کس کے؟ کافروں، یعنی یوں دعا کرتے تھے کافروں کے ساتھ۔ یہودیوں کی لڑائی ہوتی نا دوسرے کافروں کے ساتھ، یہ تو اس وقت حق پہ تھے نا اپنے زمانے میں، تو دعا میں یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ان کے طفیل ہمیں کافروں کے اوپر کیا فتح نصیب فرما۔ آپ دیکھو حضور کے وسیلے سے کیا دعائیں مانگتے تھے، طلب فتح کی کرتے تھے، لیکن جب حضور آئے تو انکار کر بیٹھے۔ تو اس بات رسالت کی دلیل نقلی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اوپر ایک حاشا لکھ لیجیے، اللہم انصرنا علیہم، اے اللہ مدد کر ہماری ان پہ۔ اللہم انصرنا، بھائی انصرنا امر نہیں، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث، ساتھ واسطے نبی مبعوث کے، بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان۔ تفسیر مظہری کا حوالہ لکھو۔ مظہری کے مؤلف قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد تھے۔ تو وسیلہ حضرت کا ثابت ہوا یا نہیں؟ اچھا جی، ایک اور حوالہ دیکھو، ہم کو نبی آخر الزمان، ہم کو نبی آخر الزمان کے طفیل سے
کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ عبارت لمبی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ہم کو نبی آخر الزمان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الہند کا قرآن ہے نا، اس کے حاشیے پہ دیکھ لیجیے۔ تو میرے عزیز، ہمارے اکابر دیوبند وسیلے کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور دعا کے اندر اس کے قائل ہے، اس لیے میں نے حوالے دو لکھے ہیں۔ حالانکہ تھے وہ اس سے پہلے طلب فتح کی کرتے تھے کافروں پہ۔ ایک معنی آ گیا کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ اب دوسرا معنی سنو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں کو کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم ان پہ کیا لائیں گے؟ ایمان۔ یہ یہودی کہتے تھے، یہودی علماء۔ اور آپ کی معیت کے اندر ہم جہاد کریں گے اور تمہارے اوپر کیا ہوں گے؟ فتح یاب۔ نبی آخر الزمان پہ ایمان لائیں گے اور ان کی معیت صحبت کے اندر کیا کریں گے؟ تمہارے ساتھ جہاد کر کے تمہارے پر فتح یاب ہوں گے۔ یہ دوسرا معنی ہوا گیا، طلب فتح کے کرتے تھے۔ تیسرا معنی یستفتحون کا مطلق بتانا۔ کیا؟ حالانکہ تھے اس سے پہلے بتاتے تھے کافروں کو، کیا بتاتے تھے؟ کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، یہ بتاتے تھے۔ یہ تین معنی سمجھ آئے ہیں بھائی؟ اور سمجھ آئے ہیں تین معنی۔ آخری معنی کیا ہے؟ کافروں کو بتاتے تھے، خوشخبری دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے۔ لیکن جب حضرت تشریف لائے تو آپ پہ ایمان لائے یا دشمنی کی؟ دیکھو، فلما جا، یہ سلوک ہے حضور کے ساتھ، خاتم الانبیاء کے ساتھ سلوک۔ پر جب آ گیا ان کے پاس وہ رسول کہ عرفوہ ہو ضمیر معذوف ہے، پہچانا تھا اس کو، کافروا بہ، کفر کر دیا ساتھ اس سے۔ اس کے ساتھ کفر کیا؟ نبی آخر الزمان کے ساتھ۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، انجام کو پس لعنت اللہ کی کافروں پہ، یہ انجام کفر۔ بھئی 9 خامس ختم ہوا، اب تتیمہ لکھو جی، تتیمہ 9 خامس۔ ویسے بنی اسرائیل کی انواع 5 تھے نا، بوائے تتیمہ، بیس مشترو بہی انفسہم، اشتراؤ کے نیچے لکھو باؤ، بیچ ڈالا انہوں نے۔ بھائی یہ شراء ہے نا، شراء کا لفظ یا اشترا کا، یہ ازداد میں سے ہے۔ کس سے ہے؟ اس کا معنی بیچنا بھی ہے، خرید کرنا بھی ہے۔ یہاں خرید کرنا ہے، بری یا بیچنا ہے۔ بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے، عوض اس کے اپنے نفسوں کو، اپنے نفسوں کو بیچا، یعنی دوزخ کا ایندھن بنایا، اور وہ چیز انہوں نے خرید کر لی۔ اپنے نفس بیچے اور وہ چیز کا خرید کر لی۔ وہ کون سی چیز خرید کر لی؟ کفر۔ ان یکفروا، اس کے نیچے لکھو مخصوص بالضم۔ یہ بیسا کون سے افعال میں سے آئے؟ افعال ضم میں سے نا، تو مخصوص بالضم ہونا چاہیے نہیں، تو ان یکفروا ہے مخصوص بالضم۔ تو اپنے نفس بیچ ڈالے اور ان کے بدلے کس کو خرید کیا؟ کفر خرید کیا۔ بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالے انہوں نے، عوض اس کے اپنے نفس، یہ کہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے جس کو اللہ نے اتارا۔ قرآن باغیان باوجہ ضد و حسد کے، باغیان منا باوجہ ضد و حسد کے، ان ینزلہ، یہ کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔
بھائی ضد و حسد یہ تھا کہ پہلے نبوت کن میں چلی آ رہی تھی، بنی اسرائیل میں، کتابیں بھی ان میں، وحی بھی ان میں، اب نبوت کہاں آ گئی؟ عرب کے اندر، بنی اسماعیل کے اندر۔ یہ ضد کرتے اس لیے نہیں مانتے تھے۔ تم بھی اپنے علاقے کے اندر کام کرو گے نا تو تمہارے دشمن کون ہوں گے؟ سردار بھی تمہارے دشمن ہوں گے، کیا مخالفت کریں گے، اور تمہارے اپنے مولوی بھی دشمن ہوں گے۔ اپنے مولوی کون؟ جن کے باپ دادا تو تھے مولوی، چاہے دیوبندی بھی تھے، لیکن ان کے بیٹے کیا ہو گئے؟ بیکار، کیا نکمے بن گئے۔ تو تم جٹ کے بیٹے، دیہاتیوں کے بیٹے جاؤ گے تو حسد کریں گے یا نہیں؟ پہلے تو ہماری پیری چمکتی تھی، ہم پیر بنے ہوئے تھے باپ دادا سے، یہ جٹ کا بیٹا آ گیا ہے، اس نے مدرسہ کھول لیا ہے، اس کی کیوں شہرت ہو گئی ہے؟ اپنے بھی مخالفت کریں۔ جیسے اقبال کہتا ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ میرے عزیز، ہم اپنوں سے دکھے ہوئے ہیں، حقیقت ہے۔ الاقارب کالاقارب، یہ بغل کے سانپ اور بچھو جو ہے نا، یہ اتنی ڈستے ہیں، اتنی غیر نہیں ڈستے۔ یہ خیال کر کے آپ نے کام کرنا ہے، اپنی مخالفت کریں گے۔ محض حسد، کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ ایک دیہاتی آدمی ہے، جٹ آدمی ہے۔ میں جب پہلے پڑھانے آیا نا آپ کو کراچی کے اندر، تو بہت سے مولوی آتے تھے میرا امتحان لینے۔ اس کو تو اردو بھی نہیں آئے گا کہ جٹ ہے دیہات کا، بالکل ہم کھٹا ٹیٹ جٹ جن والے نا، ہم ایسے ہیں، سادہ لباس، سادے گزران۔ تو میں نے تو صاف کہہ دیا بھی اردو مردو مجھ کو نہیں آتا، بات ہے سیدھی، غلط بھی بول لیتا ہوں، لیکن خدا را قرآن سمجھ لو مجھ سے، میں مر جاؤں گا پھر حسرت کرو گے۔ مطالعہ اپنا خوب رکھو، لیکن قرآن کی جو طرز ہے نا مضامین کی، یہ مجھ سے سیکھو۔ اور کتاب میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی، بھائی یہ سیکھ لو۔ مطالعہ بے شک لمبا رکھو، ہاں مجھ سے بھی بڑھ جاؤ مطالعے کے اندر۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ دنیا حسد کرے گی، تو خیال سے کام کرنا۔ تو حضرت کے ساتھ ضد و حسد کون کرتے تھے؟ کوئی یہودی، محض اس بنا پہ کہ نبوت اور وحی ہمارے اندر تھی، ادھر تو چلی گئی ہے۔ اچھا جی، باغیاں باوجہ ضد و حسد اس کے کہ اتارتا ہے اللہ اپنے فضل سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، فباؤ بغضب علی غضب، پس رجوع کیا انہوں نے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے۔ کتنی غضب آ گئے ان پہ؟ دو، ایک حسد، دوسرا کفر۔ لکھ لو، ایک حسد، دوسرا کیا؟ کفر۔ حسد بھی کیا تو یہ حسد ٹھیک ہے، من شر حاسد اذا حسد، حسد بھی کیا، دوسرا کیا کیا؟ کفر بھی کیا۔ یہ دو غضب ہیں، یا دو غضب سے مراد یوں لو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کفر کیا اور محمد کریم کے ساتھ بھی کفر کیا، یہ بھی ڈبل غضب ہے۔ وللکافرین، اور ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ میرے عزیز، یہ بنی اسرائیل کے 5 نو ختم ہو گئے جی، بمائے تتمات۔ آگے جی، انواع خمسہ کے بعد لکھ لو، انواع خمسہ کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید۔ انواع خمسہ کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید۔ 5 وجوہ سے، انواع خمسہ کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید۔ کتنی وجوہ سے؟ 5 وجوہ سے۔ وہ قول باطل ان کا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ بس بھائی ہمیں اپنے بزرگوں نے، وڈیروں نے نصیحت کی ہے کہ صرف اپنی کتاب پہ عمل کرنا ہے۔ وڈیروں نے نصیحت کیا ہے کہ صرف اپنی
کتاب پہ عمل کرنا. کس پہ؟ تورات پہ, اور کسی پہ عمل نہیں کرنا. یہ قول باطل تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے علاقے کے اندر ایک بہت بڑے پیر اور بزرگ گزرے ہیں کافی عرصہ پہلے. ان کے خاندان کا ایک فرد بیٹھا ہوا تھا, وہ ان کے طریقے پہ نہیں تھا, تو میں نے اس کو محبت پیار سے سمجھایا. میں نے کہا آپ کسی کے مرید ہو جائیں, آپ کی اصلاح ہو جائے گی. تو آپ کی ایک گدی چلی آ رہی ہے, گدی جانتے ہو نا, اور بزرگ کے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو مجھے کہنے لگا نہیں, ہم اپنے سوا اور کسی کے مرید نہیں ہوتے. ہمارے وڈیرے اور ہمارا قانون ہے کہ اپنے سوا اور کسی کے مرید نہ بنو. تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ وہ اپنے تو ان کے داڑھی منڈے, آپ بھی داڑھی منڈا, باپ بھی, دادا بھی, وہ پرانے بزرگ تھے, وہ اللہ والے تھے. یہ آج کل بھی یہی مرض ہے جو یہود کے اندر مرض تھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ بما انزل اللہ, ساتھ تمام ان کتابوں کے. بما کے نیچے کیا لکھو؟ بے جمی. معموم کے لیے بے جمی لکھو, بے جمی ما انزل اللہ. ایمان لاؤ ساتھ تمام ان کتابوں کے جن کو اللہ نے اتارا. تو کیا کہتے ہیں لوگ میں لوگ ایمان لاتے ہم ساتھ اس کتاب کے جو اتاری گئی ہمارے اوپر. کون؟ تورات. نیچے لکھ دو تورات. اور کفر کرتے ہیں ساتھ ما سوا اس کے. وہ کہتے ہیں نہیں بہترین کتاب ایمان لائیں گے, اور کفر کرتے ہیں ساتھ ما سوا کے. واہ والحق, ان کے قول باطل کی تردید کتنی وجہ سے کی گئی؟ واہ والحق لکھو, وجہ نمبر 1, وجہ نمبر 1. حالانکہ وہ ماورا ہوا, ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ گے؟ ماورا. حالانکہ وہ ما سوا بھی حق ہے. ما سوا کیا ہے؟ تورات کے علاوہ انجیل بھی اپنے دور میں حق, قرآن بھی تو حق کی حق ہے. اب دیکھو حق سے بھاگتے ہیں, حالانکہ وہ ما سوا حق ہے. وجہ نمبر 1 ہے. مصدقاً, وجہ نمبر 2. اور یہ جو ما سوا ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے, یہ قرآن پاک. وجہ نمبر 2 آ گیا. قل فلم تقتلون. وجہ نمبر 3, ان سے پوچھو کہ تم کہتے ہو کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں, تو تورات کی جو تبلیغ کرتے تھے نبی, ان کو تم نے قتل کیا یا نہیں کیا؟ ابھی پڑھا ہے قتل کیا. تو تورات کے ساتھ ایمان ہوا؟ ایسے ایمان ہوا, جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تورات کے مبلغین کو تم نے قتل کر دیا, کس منہ سے کہتے ہو کہ تورات کو مانتے ہیں؟ قل فلم تقتلون. یہ وجہ کتنی ہے جی؟ 3. آپ فرما دیجئے پس کیوں قتل کرتے رہے تم, ماضی استمراری, اللہ کے نبیوں کو پہلے سے اگر ہو تم مومن. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ. وجہ نمبر کتنی جی؟ 4. تورات کس پہ نازل ہوئی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایذائیں دیتے رہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے, کہ پیچھے بچھڑے کی پوجا کر دی. تو کیا تورات یہی کہتے ہیں کہ بچھڑے کی پوجا کرو؟ یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا؟ وجہ نمبر 4. اور البتہ آیا تو تمہارے پاس موسیٰ دلائل واضح لے کے, پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو. کیا بنایا؟ الہ معبود. بات جانے موسیٰ کے تو طور کی طرح تم ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. وجہ نمبر کتنی؟ کہاں؟ تم کہتے ہو جی ہم تورات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں, تو تورات کے ساتھ تم نے ظاہری طور پہ ایمان لایا, وہ ڈنڈے کے ساتھ ایمان لایا, خوشی کے ساتھ. تمہیں جوتا دکھایا گیا, کھلے مارے گئے, سوارو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ وہ کیا کیا گیا؟
اور کوہ طور کا ٹکڑا، پہاڑ کا ٹکڑا سروں پہ کھڑا کر دیا، پہلے پڑھا ہے یا نہیں؟ پھر ان کو کہا کہ مانو، تو جوتے سے مانے یا خوشی سے مانے؟ ہاں، جوتا دکھایا گیا، کھلا مارا گیا، سمجھے؟ وعد اخذنا میثاقکم، وعدہ نمبر 5، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے اس سال میں کہ کھڑا کیا تمہارے اوپر طور کو، پہاڑ کو، وَقُلْنَا، خضوع سے پہلے کیا معروف ہے؟ کیا؟ اور کہا ہم نے لے لو جو کچھ دیا ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے، سنتے رہو۔ قالو، پہاڑ کھڑا ہو گیا نا، زبان سے تو کہا سمینا، زبان سے کیا کہا؟ ہو ہم نے سنی بات، مان رہے ہیں، لیکن دل میں کیا تھا؟ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، ستم در پردہ کرتے ہو، بظاہر پیار کرتے ہو۔ اچھا جی، کہا انہوں نے سمینا، سنا ہم نے، واسینا، بے فرمانی کی دل میں کہا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ إِلَّا مَا اقبل۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خرابیاں ان میں کیوں تھیں؟ وہ اس وجہ سے تھیں کہ شرک ان کے اندر رچ گیا تھا، عجل کی، بچھڑے کی محبت کیا سرایت کر گئی تھی، اس لیے خرابیاں کرتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی ہے، عجل ہے یا نہیں، بچھڑا جس کی پوجا ہو رہی ہے، ہاں، یہ سارا خرابیوں کا برکت ہی عجل ہوتا ہے، بچھڑا ہوتا ہے۔ اللہ ما اکبر، اور پلائے گئے فی قلوبہم، اپنے دلوں کے اندر، محبت عجل کی۔ عجل سے پہلے کیا معروف ہے؟ حب کا لفظ، حب العجل، یہ حس مضاف کا ہے بابا۔ پلائے گئے اپنے دلوں کے اندر محبت بچھڑے کی، بس سبب کفر کی۔ آگے فرمایا کہ کام تو کرتے ہو یہ خبیث کام، برے کام کیا کرتے ہو؟ یہ جو ہم نے بتائی ہے، اور دعویٰ کیا کرتے ہو؟ ایمان کا، کہ ہمارا تورات کے ساتھ ایمان ہے۔ کیا ایمان بھی تورات تم کو یہی حکم کرتا ہے؟ ایمان بھی تورات تم کو ایسے قباح کا حکم کرتا ہے کہ یہ برے کام کرو تو ٹھوک کے گئے کیا گرہنن وہ ہے ساری بولیے کہنا سندھی ہے، وہ سمجھانے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے نا، حق ہے تم پہ کہ ایمان بھی تورات کا دعویٰ کرتے ہو اور کام کیا کرتے ہو؟ قبائح کرتے ہو، بیکار کام کرتے ہو۔ قل بے سما یامرکم، آپ فرما دیجئے بری ہیں وہ چیزیں کہ حکم کرتا ہے تم کو ان چیزوں کے ساتھ ایمان تمہارا، اگر ہو تم بالفرض کیا مومن، تو تمہارا ایمان ان بری چیزوں کا حکم کرتا ہے۔ بڑا افسوس ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، میرے عزیز، مناظرے کے بعد ہوتا ہے مباہلہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہمارے علماء مناظرہ کرتے رہے، آخر میں اس کے ساتھ مباہلہ کیا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے کہ بھئی جی ہم دو میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ ہم دو میں سے کیا؟ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا، تقریباً سن 1908 عیسوی ہے نا، سن 1908، اب تو 2000 ہے نا، اس کے اندر مر گیا تھا۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہے نا، وہ پاکستان بننے کے بعد آ کے فوت ہوئے تھے پاکستان کے اندر، وہ 40 سال سے بھی زیادہ بعد میں فوت ہوئے۔ تو سچے کی زندگی میں جھوٹا مر گیا نہیں مرزا غلام احمد قادیانی، اور مرا بھی کہاں تھا؟ ٹٹی خانے میں۔ کیا؟ مرزا محمد حسین تقریباً تھا لاہور کے اندر، اس کے گھر اس کو جلاب لگ گئے تو ٹٹی خانے میں مرا۔ یہ تو ہے ان کے انجام۔ دیکھو جی، اب یہود کو مباہلے کا چیلنج، مناظرے کے بعد یہود کو کس کا چیلنج ہے؟ مباہلہ۔ جانتے ہو نا مباہلہ؟ یہود کو مباہلہ کا چیلنج کہ دیکھو جی مباہلہ کرتے ہیں، سمجھے؟ آ جاؤ
तुम भी मौत की तमन्ना करो, हम भी मौत की तमन्ना करते हैं कि जो झूठा हो वो मर जाए, खुदा उसको फना कर दे। समझे? तो यहूदी मुकाबले में आए, भाग गए, मौत की तमन्ना के लिए मैदान में ना आए। जरा गौर फरमाइए, आजकल का यहूदी कहता है कि मैं मुबाला करता हूँ तुम्हारे साथ, मौत की तमन्ना करता हूँ, तो कुरान गलत साबित होगा। मेरे अजीज, ये उस वक्त के यहूदियों को मुबाले का चैलेंज था, आजकल के यहूदियों को नहीं है। जो उस वक्त मौजूद है वो मैदान में नहीं आए। आए समझ? अब हजारों साल बाद आने वाले क्या कहे, चैलेंज तो उनको था, कुरान ने उनको चैलेंज दिया। देखो जी, यहूद को मुबाले का चैलेंज। आप फरमा दीजिए, अगर है वास्ते तुम्हारे दार आखरत, नजदीक अल्लाह के खालिस, वो क्या कहते थे, लन यदखुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन और नदारा। यहूदी कहते थे हम जन्नती हैं, नदारा कहते हम जन्नती हैं। और फरमाया अगर जन्नत तुम्हारे लिए खास है तो जन्नत तो सुबहान अल्लाह, समझे, अल्लाह ताला की रजा की जगह है, वहाँ अल्लाह ताला का दीदार भी होगा, हर किस्म की नेमतें होंगी। तो मौत की तमन्ना करो कि ऐसी नेमतें हमें जल्दी मिल जाएं, दीदार खुदाबंदी जल्दी मिल जाए। तो फरमाया ये मौत की तमन्ना हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि जिंदगी पे ज्यादा हरीस हैं। कैसे? क्योंकि मुशरिकीन का अकीदा क्या था कि क़यामत नहीं आनी, और इनका क्या अकीदा था कि क़यामत आनी है, और दिल में सोचते थे कि नबी आखिर ज़मान का हमने नहीं माना, हमें जूते लगेंगे, सजाएं मिलेंगी। इसलिए जिंदगी पे ज्यादा हरीस हो या ना हुए कि मरने के बाद तो नजर आ रही थी, उनको अजाब नजर आ रहा था। देखो जी, आप फरमा दीजिए, अगर है वास्ते तुम्हारे दार आखिरत नजदीक अल्लाह के खालिस सिवाय लोगों के, तो आरज़ू करो मौत की, अगर हो तुम सच्चे। वलैया तमन्ना हो, पेशीन गोई, और हरगिज़ नहीं आरज़ू करेंगे मौत की कभी भी। क्यों? बस सबब उसके कि आगे भेजा उनके हाथों ने, उनके हाथों ने आगे क्या भेजा, अच्छे अमाल बुरे अमाल। वो डर गए, और अल्लाह ताला जानने वाला ऐसे जालिमों को, और अलबत्ता जरूर पाएगा तो उनको ज्यादा हरीस लोगों का ऊपर किसके, जिंदगी पे ज्यादा हरीस हैं, बाकियों से भी कमिनल्लज़ीना अशरकू, और किससे, मुशरिकीन से भी ज्यादा हरीस हैं। यवद्दु अहदुहुम कैफियत हिर्स, कैफियत हिर्स, इनके हिर्स की ये कैफियत है कि वो चाहते हैं कि हमें 1000 साल जिंदगी मिले। कितनी जिंदगी मिले? तो फरमाया 1000 क्या, इससे भी ज्यादा जिंदगी मिले तो क्या अजाब से छूट जाएंगे? फिर भी अजाब में आएंगे। यवद्दु अहदुहुम कैफियत हिर्स, ये लौ है ना, लौ, इसको मस्तरिया लिखो, बामाने अन मस्तरिया। चाहता है एक उनका ये कि जिंदगी आ जाए 1000 साल। आगे जी तरकीब मुश्किल है, जरा गौर फरमाइए। वमा होवा, होवा ज़मीर का मर्जा बनेगा वही अहदुहुम। कौन बनेगा? पहले अहदुहुम है या नहीं? बेमुज़ाहज़े ही, ये मुज़ाहज़े जो है किसका सीगा है? इस्म फाइल का, और ये मुज़ाफ इलल मफ़ूल है। ही ज़मीर इसका क्या बन रहा है? लिख लो ना, नीचे मफ़ूल लिखो। मुज़ाहज़े जो है ना, ये मुज़ाफ है, और ही ज़मीर उसका क्या है? मफ़ूल भी है, मुज़ाफ इलैह भी है। मिनल अज़ाब उसके मुतालिक है। आगे अय्यो अम्मर देख रहे हो, अय्यो अम्मर तावील मस्तर में फ़ाइल मौखर है। अय्यो अम्मर को तावील मस्तर में कर दो, यानी तामीर रूह के माने में। ये क्या बनेगा?
فاعل مؤخر، مفعول تو پہلے آ چکا نا ہی زمین. یہ مشکل ترکیب ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اب معنی سمجھیے. وما ہوا، اور نہیں وہی ایک. ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ آدم. وہ جو تمنا کر رہا ہے کس کی تمنا کر رہا ہے؟ 1000 سال کی. اور نہیں وہ ایک اس حیثیت میں کہ دور کرنے والا ہو اس کو عذاب سے. کیا دور کرنے والی ہو؟ یہ چیز. کون سی چیز؟ ان یعمر، یہ کہ زندگی دیا جائے. یہ زندگی دیا جانا اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا. سمجھی بات؟ اچھا جی. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے